يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سچے دین تے حق دے داعی ہاں، ساڈی گل نو عام آواز نہ سمجھی. سچے دین تے حق دے داعی ہاں، ساڈی گل نو عام آواز نہ سمجھی. رسی پکڑیے مضبوط قرآن والی، ساڈی بیکار پرواز نہ سمجھی. قرآن و حدیث نو چھڈیاں جو گل کردا، طیب ہرگز اس نو جواز نہ سمجھے. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے، جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات گرامی قدر، چند دن باقی نے کہ اللہ دا انعام، اللہ دا تحفہ،
اللہ دا فضل، اللہ دا کرم، رمضان المبارک دا مہینہ ایدی آمد ہے۔ پہلے دعا کریے کہ اللہ اس ماہ رمضان دے اندر بڑھ چڑھ کے عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی عبادت کروائے کہ اس رمضان المبارک نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ یقیناً خوش قسمتی کہ دوبارہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ زندگی دے اندر لے کے آیا۔ دعا کرو کہ اللہ اس مہینے دے اندر خرافاتوں، بدعاتوں اور گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان دا مہینہ، بہار دا مہینہ، نیکیاں دا مہینہ، استغفار دا مہینہ، صیام دا مہینہ، قیام دا مہینہ، تلاوت و اذکار دا مہینہ، عبادت اور بندگی دا مہینہ، اتنا پاکیزہ مہینہ اور اتنا اعلیٰ مہمان بن کے جو آ رہے ہیں، ادھے واسطے تیاریاں بھی اس لیول دیاں کیتیاں جان گیاں، ادھے واسطے اہتمام بھی اونج دے کرنے پین گے کہ دل پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، جسم دے اعضاء پاک ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک مرض ہے جدا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید اندر کیتا ہے، فی قلوبہم مرض، یہ دلانو مرض لگ جاندی ہے، دل غلیظ ہو جاندے نے، دل پلیت ہو جاندے نے۔ ایک بڑا لینتھی عنوان ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ آج میں محبوب علیہ السلام دی صحیح البخاری دی اندر جو روایت ہے، تساں احباب نے بے شمار مرتبہ سنیے کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو دو چیزاں دی ضمانت مینوں دے دیو، جنت دی ضمانت میں محمد دے کولوں وصول کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک او چیز جڑی ہے دو جبڑیاں دے درمیان، دوسری او چیز ہے جو دو لتاں دے درمیان۔ حیا والے بن جاؤ، تمیز والے بن جاؤ، تہذیب والے بن جاؤ، ادب والے بن جاؤ، احترام والے بن جاؤ۔ جڑا بندہ ادب والا ہے، احترام والا ہے، سلیقے والا ہے، طریقے والا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے جنت دی ضمانت، جنت دی بشارت دیتی ہے۔ نہ زبان نو آوارہ چھوڑو، نہ زبان تے ایسے الفاظ جاری کرو جدے نال انسان دے کلوں اعمال کرن دے باوجود جنت کھچی جائے، جنت تو دور کر دیتا جائے۔ حضرات عنوان انتہائی اہم عنوان ہے، گھر دے اندر اس چیز دی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام تینوں ادب سکھا رہا ہے، اسلام مینوں احترام اور مقام بڑے آندے ساریاں چیزاں سانوں سکھا رہا ہے۔ اسی نمازاں پڑھ کے، اذکار کر کے، تلاوتاں کر کے نیکیاں پڑھولے دے وچ پائی جانے ہیں، پڑھولے دے تھلوں سوراخ بند نہیں کر رہے،
ادھروں نیکیاں جا رہی نے، تھلوں نیکیاں ضائع ہو رہی نے۔ ہن جڑا سوراخ ہے نا وہ بد زبانی دا ہے، جڑا سوراخ ہے وہ فحاشی دا ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے بے شمار مقامات تے اعلان کر کے فرمایا کہ لوگو اس زبان دی حفاظت کیجئے۔ آج صرف اس حدیث دے اندر ہی گفتگو ہوئے گی، اور اس ٹاپک نو ریڈ لائن دے اندر اپنے ذہن نشیں کر کے لے جاؤ کہ اج دے خطبہ جمعہ دی ہیڈ لائن اے ہے کہ لوگو میرے محبوب نے فرمایا زبان دی حفاظت کرو تے دوسرا شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ جڑے بندے دی زبان او دے قابو اندر نہیں، حضرات تو دنیا دا بدترین انسان ہے، خواہ او بیٹا ہے، خواہ او باپ ہے، خواہ او بھائی ہے، خواہ او خامند ہے، خواہ او بیوی ہے، خواہ ساس ہے، خواہ کوئی بھی رتبہ ہے، کسے مقام تے بھی ہے، مرد و عورت، زبان دی حفاظت نہیں، زبان دا استعمال درست نہیں، نہ او دی دنیا تے عزت رہندی ہے تے بولو نہ آخرت دے اندر بھی او دی عزت ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ بڑا ہی اہم عنوان، اے عنوان ہر گھر دے اندر جا کے سنوایا جے اور پیغام پہنچایا جے کہ دنیا جہان دے لوگو صرف نمازاں نہیں، حج عمرے نہیں، رمضان دے سیام و قیام نہیں، تلاوت و اذکار نہیں، صدقہ خیرات نہیں، بلکہ اس 5.5-6 فٹ دے وجود دے اندر ایک چھوٹا جنہ لوتھڑا ہے جنہوں زبان کیا جامد ہے۔ اس زبان دی حفاظت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ لوگوں جس نے زبان دی حفاظت کر لئی بندہ کامیاب ہو گیا، بندہ فلاح پا گیا۔ اور آؤ میں اپنی بات دا آغاز کروں، جیڑی آیت مقدسہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، ہر خطبہ جمعہ دے اندر انہوں تلاوت کیتا جاندہ ہے، جدے اندر خالق کائنات دا کی پیغام میں توجہ فرمایا جے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی اپنی زبان نبوت تو اعلان عام فرما دیجئے۔ اللہ جی کیڑا اعلان ہے، کیڑا پیغام ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دا پیغام ہے، اللہ رب العالمین دا فرمانے، اللہ جی کی اعلان ہے۔ اللہ فرماندے نے اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اللہ کیویں ڈرنا ہے؟ حق تقاتی، جویں ڈرندہ حق کے کی معنی بنے گا کہ ہر کم تو پہلے تیرے دل وچ خیال ہوئے مینوں عرش والا رب ویکھدا پیا، کتے میں اے کم کراں میرا رب ناراض تے نہیں ہو جائے گا۔ جدوں اے فکراں دماغ اندر آ جان گیاں پھر انسان گناہ تو بچ جائے گا۔ ہر موقع تے، ہر لمحے تے، ہر کم کرن تو پہلے ذہن وچ رکھ لے اللہ دی ذات تینوں دیکھ رہی ہے نا۔ قیامت دا دن اللہ دی ذات دے سامنے کڑے ہو کے نا جڑے کم پیا کرنا ہے انہاں کماں دا جواب بھی دینا ہے۔ آئیے لوگوں میں پیغام دینا چاہنا، عرش والا رب ہم دے حق تقاتی، انج ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق کے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اللہ فرماندے نے موت تے آ کے ہی رہنی ہے، جدوں بھی مرو نا مسلمان ہو کے مرو۔ لوگوں پتہ چلے مسلمان کون ہے، نمازی مسلمان ہے، روزے دار مسلمان ہے۔ عرش والا رب بندہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے دارِ اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ رب العالمین دا پیغام ہے۔ آئیے میں سورۃ الحجرات دی 11 نمبر آیت پڑھن لگا جے، جدے اندر اللہ رب العالمین نے نا ایک ایک لفظ دے اندر، ایک ایک حرف دے اندر، ایک ایک سطر دے اندر اللہ رب العالمین تیریاں میریاں تربیتاں فرما رہے نے۔ پھر اللہ نے اتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جدوں اللہ یا ایھا الذین آمنو دا لفظ استعمال کر دینے، اے دا مطلب صرف اے نہیں کہ ایمان والے نے، اے دا مطلب ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر 88 مقامات دے اس لفظ دا استعمال کیتا ہے۔ جدوں اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنو، یا تے اللہ بہت بڑے گناہ تو ہٹانا چاہندے نے، یا اللہ بہت بڑے عمل وال توجہ دلانا چاہندے نے۔ ایتھے ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، لوگو بڑا اہم مسئلہ اللہ بیان کرن لگے جے، پوری توجہ فرمایا جے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لا یسخر قوم من قوم، اللہ کہندے نے مذاق نہ اڑایا جے، کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے۔ حضرات زبان دی گل اج اسی تانے دینے جناب تیری برادری دے تانے، کتے کسے معاملے دے نال تانے، کسے کنبے قبیلے دے تانے دینے، کتے حسب و نسب دے تانے دینے۔ اللہ فرماندے نے لا یسخر، لوگو کیڑی لاج لا وال توجہ کرے آجے، جیڑا اسی پڑھنے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر صرف ایک کیڑا اللہ ہے۔ ایتھے بھی اوہی لا ہے۔ اللہ آمدے نے لا یسخر، لا یسخر قطعی طور تے تینوں اجازت نہیں، جویں کسے نو الہ بنام دی اجازت نہیں، جویں کسے نو معبود بنام دی اجازت نہیں، جویں کسے نو سجدہ کرم دی اجازت نہیں، جویں کسے دی عبادت کرن دی اجازت نہیں۔ اللہ آمدے نے لا یسخر، اسی مذاق اڑا لینے ہیں، اسی طنز کر کے آنے ہیں، یار کیڑی گل ہے، اے تے میرا بیلی ہے نا، اے تے غصہ کر دائی نہیں۔ کدی کدی آنے ہیں یار اولاد نہ تے مذاق کری لینا چاہی دے، کدی کدی آنے ہیں یار میرا ویر ہے نا، جے میں مذاق اڑا لے تے کیڑی گل ہے۔ عرشاں والا رب بندہ جویں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، جویں کوئی احترامن سجدہ بھی جائز نہیں۔ لا الہ، اللہ آمدے نے لا یسخر، تو کسے ہور پلیکھے وچ نہ رہ جائیں، کسے صورت بھی کسے دا مذاق اڑام دی اجازت نہیں۔
میاں اسلام ہی نہ اسلام بچے دی بھی عزت دا دفاع کردا ہے۔ اسلام میں نا اتنا پیارا دین ہے نا ہر مرد و عورت دی عزت دا دفاع کردا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اللہ آمدے نے کسے قوم نو اجازت نہیں دوسرے قوم دا مذاق اڑائے، کسے قبیلے نو اجازت نہیں دوسرے قبیلے دا مذاق اڑائے، کسے برادری نو اجازت نہیں دوسری برادری دا مذاق اڑائے۔ اللہ آمدے نے توانوں کی پتہ ہے عسا ان یکونو خیرا منہم، اور جدا تسی مذاق اڑاندے ہو پہ اللہ دے نزدیک تواڈے نالوں کتے بہتر ہوئے۔ بہتر تے ہوئی ہے نا جیڑا اللہ دے ہاں بہتر ہے۔ کامیاب او بندہ ہے جیڑا اللہ دے ہاں کامیاب ہے، اللہ دا محبوب بندہ ہے۔ لوگوں دنیا تے کوئی جھوٹیاں عزتاں کردہ تے کر جائے، اصل شان والا مقام والا عزت والا مرتبے والا رتبے والا وہ بندہ ہے جیڑا اللہ دے ہاں شان اور مقام والا ہے۔ ان توجہ فرمایا جے لا دی سمجھ آ گئی ہے نا کہ لا یسخر کتے اجازت نہیں دے۔ اللہ فرمان دے نے لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونو خیرا منہم ولا نساء من نساء عسا ان یکن خیرا منہن۔ اتھے اللہ نے ایک اہم سوال کر دیتا ہے۔ اللہ نے اہم جڑی عورتاں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اللہ دا انداز بدل گیا۔ پہلے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے دے اندر مرد بھی آگئے عورتاں بھی آگئیاں۔ ایتھے اللہ نے سپیشل کلیاں عورتاں نو مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اللہ فرماندے نے کسے عورت نو اجازت نہیں کسے عورت دا مذاق اڑائے، کسے عورت دی توہین کرے، کسے عورت نو ذلیل کرے۔ اللہ فرماندے نے عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ کی پتہ اے بی بی جی دا مذاق اڑاندی ہے نا اے رات نو اٹھ اٹھ کے اپنے رب اگے روندی ہوئے، کی پتہ انہیں کوئی ایسا عمل کیتا ہوئے اللہ نے دی مغفرت دے اعلان سنا دیتے ہون، کی پتہ ایسا اعمال دا اللہ نو پسند آ گیا ہوئے، اللہ دی محبوب ترین بندی بن گئی ہوئے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمائیے، آج کر کر دے اندر مسئلے کر اجڑ گئے، وجہ کی ہے زبان زبان زبان۔ اسی گلاں کر جانے ہاں بعد اندر آنے ہاں یار میں تے مذاق ہی کیتا ہے، دل ازاری کر جانے ہاں دل توڑ کے رکھ دینے ہاں، یاراں بیلیاں وچ کھڑے ہو کے ایک بندے نو ذلیل کر دینے ہاں۔ لوگوں بعد اندر اسیاں نے صرف مذاق کی دیم حضرات جی قرآن اندر لا یسخر اللہ دے اجازتاں دیندہ ہی نہیں، مذاق کرن دیاں میں اجازتاں نہیں کہ مذاق دے اندر کسے دی دل ازاری کیتی جائے کسے دی توہین کیتی جائے۔ لوگوں جی میں خون حرام ہے نا لوگوں جی میں خنزیر حرام ہے، اسی طرح کسے مسلمان و ذلیل کرنا بھی حرام دے۔ اللہ دے ہاں پوچھ ہوئے گی اج کرام دے اندر چگڑے کیوں بن گئے، مسئلے کیوں بن گئے؟ صرف بد زبانی۔ ایک نو آئیے سامان زیادہ لے کے آئی، تقسیم تے میرے اللہ دیے نا، اللہ نے مال و زر زیادہ دے دیتا ہے۔ دوسری بہو آ گئی ہے، اللہ دی آزمائش ہے، مال و زر تھوڑا ہے، جہیز وچ سامان تھوڑا لے کے آئی، پوری زندگی لی تانے بن گئے۔ اے بی 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 نو
جین ہی نہیں دیندی عورت عورت دی دشمن بن گئی کتے جناب کمرے دے اندر کتے صحن دے اندر کتے پین پراواں دے وچ کتے مہماناں دے وچ کتے محلے داراں دے وچ اسی دی غربت دا مذاق اڑاندے پھرنے لوگو قرآن اندر لا یسخر لا یسخر اے بی بی زبان نو سنبھالنا کیونکہ میرا رب اندر ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن لوگو اللہ دا قرآن اندر ہرگز اجازت نہیں کوئی بندہ کسے دا مذاق اڑائے کوئی بندہ کسے دی عزت نو اچھالے اور آئیے لوگوں میں قرآن پڑھے ہے ان میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمد لال علیہ السلام دی حدیث پڑھ جاواں اے بھی حدیث صحیح البخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ زبان سنبھال کے گل کر دے جیڑا بندہ پہلے بولن تو پہلے تول دے سوچ دے پھر بول دے جدوں بھی گل کر دے دنائی والی گل کر دے جدوں بھی اپنے زبان نو حرکت وچ لے آندا ہے نا بڑا ہی نوب تال کے بول دے اگلے بندے دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھ کے بول دے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آخرت دے دن تے یقین رکھ دے اور وہ بندہ بلائی دی گل کر دے یا خاموش رہن دے توجہ فرمایا جے حدیث دے جملے آنتے لوگو جدا یقین آخرت آ گیا نا جنہوں پتہ ہے میں مرنا ہے نا اے جڑے زبان تو جملے ادا ہونے نے اے جملے ہم دے بارے میرے رب نے منوں پوچھنا ہے لوگو جنہوں اے چیز سمجھ آ گئی پھر کسی دی عزت نو نہیں اچھالے گا لوگو میرے پیغمبر نے فرمایا جنہوں آخرت تے یقین ہے اور جدوں بھی بولے گا پلائی دی خیر دی گل کرے گا یا خاموش رہ جائے گا اتھو ثابت ہوندہ ہے جس بندے دی زبان ہی آوارہ ہے نا انہوں ڈر خوف ہی کوئی نہیں انہوں وڈیاں دا ادب نہیں احترام نہیں تے لوگوں انہوں قیامت دے دن تے بھی یقین کوئی نہیں اعتماد ہی نہیں کہ میں مرنا ہے رب دی عدالت وچ پیش ہونا ہے جدوں اے چیز بندے دے ذہن وچ ہر ویلے روے گی نا انسان گناہاں تو بچ جائے کئی اللہ دے ولی ویکھے نہیں کوئی جھگڑا ہو جائے مسئلہ بن جائے کہنا یار میں معاف کر دیتا ہے یار اللہ کو ڈر دیا ہویا میں نے معاف کر دیتا ہے کہ یار قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس طرح میرے گناہ بھی معاف کر دے اور لوگوں یقیناً جیڑا بندہ دنیا تے معاف کر دے زبان بند کر لیندہ خاموشی اختیار کر لیندہ جواب نہیں دیندہ میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں بھی معاف کر کے جنت عطا کر دے گا اس کر کے اپنی زبان دی حفاظت اور آؤ میں چند قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے بات نو سمجھاواں تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی نے قرآن پڑھیا مومنین دی صفات بیان کی تھی سورت دا نام بھی سورہ مومنون نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ مومن نہ مومن بندہ اللہ رب العالمین ایدی زبان دیاں گنٹیاں دے رہے نے جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کردہ لغو گلاں نہیں کردہ فحش گلاں اپنی زبان تے جاری نہیں کردہ اللہ فرماندے نے اے امام دی نشانی ہے مومن بندیاں دی نشانی ہے کیونکہ قرآن آمدہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید
عتید اللہ فرماندے نے انسان جڑا لفظ بھی بول دینا اپنی زبان تو جملہ کر دینا اللہ نے نگران بٹھا دیتے نے اے نگران لکھ دے رہندے نے اے نگران ویڈیو بنام دے رہندے نے لوگوں ذرا توجہ کرے آجے کیڑا لمحہ ایسا ہے کیڑا موقع ایسا ہے جدوں اسی سوچیے کہ نگران نہیں بیٹھے اے نگران ویڈیو بنا رہے ایک ویڈیو ایویں نا جیڑی ساڈی سوشل میڈیا تے چل دی ہے میاں ایک ویڈیو جیڑی قیامت دے دن میرے رب نے چلانی ہے وہ ویڈیو سارے دے سامنے چلے گی بندے دی عزت ہی نہیں روے گی بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید لوگو جڑے لفظ اپنی زبان تو کڈنے نے بڑے ہی سوچ سمجھ کے کڈنے نے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج صحابانو جمع فرمایا میرے نبی دے ارد گرد نبی دے اصحاب نے آمینہ دلال علیہ السلام نے اے گرنٹیاں دے دیتیاں نے جڑا بندہ دنیا تے اپنی زبانوں نہیں زیادہ چلامدہ بد زبانی نہیں کردہ بد کلامی نہیں کردہ بے ادبی نہیں کردہ کسی نو ذلیل نہیں کردہ میرے محبوب فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اے دے ایبان تے پردے پا کے اے دیاں عزتاں بچا لین گے دنیا تے کسے دی عزت دی پاسداری کرو گے قیامت والے دن اللہ تہاڈیاں عزتاں بچائے گا عزتاں بچ جان گیاں آؤ اور حدیث سناواں بلکہ گل جڑی ہے نا خور نکھر دی نظر آئے گی تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال مدینے دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے دعا کرو اللہ سانو بھی مدینے دیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ حرم دے اندر سجدیاں دی توفیق عطا فرمائے جڑے نہیں گے ربا لے جاؤ جڑے ہو آئے نے اللہ پھر لے جاؤ ایک جناب صاحب دل تڑپیا اے اللہ دا گھر وے کے آیا ریا نہیں گیا تے ہاتھ چک کے دعا کر دے اندے اللہ پھر بلا لے دوبارہ نہیں تھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ نہیں تھے جی لگدا کر رحمت دا اشارہ نہیں تھے جی لگدا ہن کتھے جی لگے جنہاں نے بیت اللہ دے حرم دے بہ کے سیریاں افطاریاں کیتیاں ہون انج سامنے نوافل پڑے ہونا اپنی اکھاں نال اللہ دی رحمت اتر دی ویکھی ہوئے بندے تے تڑپ دینے آمدے نے کعبے دے چوفیرے جڑے چکر میں لائے نے پل نہیں ہو سکدا جو لطف اٹھائے نے ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک نظارہ ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے پاک حرم دا نظارہ تے نہیں تھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ لوگو جنہ دا دل نہیں لگدا نصیب والے میرے نبی دے اصحاب میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے نبی دے سجے کھبے میرے نبی دے جانثار میرے نبی دے اصحاب آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج نبوت والے ہاتھ چکے آمینہ دے لال دعا کر
فرماوے نے اللہ اس بندے تے اپنیاں رحمتاں دی برخا نازل فرماؤ۔ حضرات توجہ فرمایا جے، اج کسے واسطے کسے دی ماں دعا کرے، اج کسے واسطے کوئی محدث دعا کرے، کوئی جناب عالم دین دعا کرے، کسے واسطے کسے دا باپ دعا کرے، لوگوں دے مقدر دے کیا کہنے، جدے واسطے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن، انج نبوت والے ہاتھ چکے آمینہ دے لال دعا فرما رہے ہیں، اللہ اس بندے تے اپنیاں رحمتاں برسا۔ صحابہ دے نے پتہ نہیں انصار واسطے دعاؤں لگی ہے، کچھ صحابہ دے نے نہیں، شاید مہاجرین واسطے دعا ہون لگی ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ انہوں اپنی رحمت وچ لبیٹ لائے، اللہ جنہیں اپنی زبان نو آوارہ نہیں چھڑیا۔ لوگو جیڑا بندہ خوش طبائے، جیڑا بندہ زبان دے نال بد کلامی نہیں کردہ، اپنی زبان تو گالیاں نہیں دیندہ، اپنی زبان نو چگلیاں تے غیبتاں تو بچا لیندہ ہے۔ میرے محبوب نبی نے رحمت دیاں دعاوان دیتیاں نے۔ آئیے لوگو ایک اور مقام ہے، آمین علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، فرمایا والذی نفسی بیدیہ، منو قسم اس ذات دی نام جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو عمل ایسے نے جن عملان دا مقابلہ اس روح زمین دے کوئی عمل نہیں جے کر سکدا۔ صحابہ سارے چکنے ہو گئے، میرے محبوب والمتوجہ ہو گئے، اللہ دے نبی جی نماز دا ذکر کرن لگے ہو، فرمایا نہیں نہیں، اللہ دے نبی جی زکاة دا ذکر کرن لگے ہو، فرمایا نہیں نہیں، اللہ دے نبی جی پھر حج بیت اللہ دے تذکرے ہونگے، فرمایا نہیں نہیں، اللہ دے نبی جی پھر رمضان دے سیام دا ذکر ہوئے گا، میرے محبوب فرماندے نے نہیں، صحابہ دے نے فدا کا ابی و امی، اللہ دے نبی جی ساڑھے ماں باپ تو آڑے تو قربان، میرے محبوب نبی جی دسو تے سینا پھر کدے تذکرے نے، آمین علیہ السلام نے فرمایا جدہ اخلاق چنگا ہے، جدہ مزاج چنگا ہے، اور دوسرا میرے مضمون دے متعلق میرے محبوب فرماندے نے جدے بندے نے اپنی زبان دی حفاظت کر لینا، اے دی زبان بڑی خاموش ہے، پلائی تے خیر دی گل کر دی ہے، اے دی زبان گالاں تو بچ گئی، اے دی زبان چگلیاں غیبت تے جھوٹ تو بچ گئی، اے دی زبان بہتان بازی تو بچ گئی، اے دی زبان تو ہر میرا مسلمان ویرتے، ہر مسلمان بہن دی عزت بچ گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا اس عمل دا مقابلہ اور کوئی عمل نہیں جے کر سکدا۔ لوگو آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اے تے میں دسے ہے نا جیڑا بندہ زبان دیاں حفاظتاں کر دینا او بندہ مومن ہے، لا یسخر، اللہ نے تینوں اجازتاں نہیں دیتیاں اس زبان نو آوارہ چھڑن دیاں۔ ایک حدیث سنو تے میں بات نو اگے چلاواں، آمین آمدے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب فرماندے نے منو اللہ نے جہنم دکھائی ہے، اے دے اندر میں ویکھیا عجیبی منظر ہے، ہائے اللہ میری توبہ، انج اللہ نے چند بندیاں ناخن بڑے بڑے دیتے، انہاں ناخناں نو جہنم دی آگ اندر تپایا گیا، اے بندے بد نصیب ایسے نے انہاں ناخناں دے نال اپنے چہرے نو نوچ دینے، چہرے دا گوشت نوچ دینے پہ۔ میں پوچھیا جبریل کیڑے بد نصیب نے؟ جبریل پیارے نے دسیا محبوب جی تو آڑی امت دے او بد نصیب نے جڑے بد زبان سی، جنہاں دا تقیہ کلامی گالیاں بن گیا، جنہاں دا کاروبار دا آغازی جھوٹ بن گیا، جڑے چگلیاں تے غیبتاں کرن والے، جنہاں دی زبان تو کسے دی عزت ہی نہیں محفوظ رہی، آج اللہ نے اس عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اپنے ناخناں دے نال اپنے چہرے نوں پہ نوچ دینے۔
آئیے لوگوں توجہ فرماؤ، پتہ چلیا زبان دی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ہن آؤ حدیث دا دوسرا حصہ ہے، اللہ دا قرآن اندہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماندے نے زنا دے قریب نہ جایا جے، کیونکہ جڑا زنا ہے نا اے بے حیائی ہے، اے بڑا ہی برا کام ہے۔ اپنے جسم نو بچا، اپنی جوانی نو بچا، شرم و حیا پیدا کر لے۔ لوگوں جدے اندر غیرت آ گئی، جدے اندر حیا آ گئی، میں گل مکدی مکاواں، مومن دی سب تو بڑی صفت ہے جدی تنہائی پاک ہو گئی، جدی خلفت پاک ہو گئی۔ محلے والیاں دے سامنے تے میں بڑا نیک ہاں، اے مسجد والیاں دے سامنے تے میں بڑا نیک ہاں۔ لوگوں پتہ تے ادو چلنا ہے نا جدو میں تنہائی دے اندر، اگر میری تنہائی پاک ہو گئی، اگر تنہائی دے اندر میں حیا والا بن گیا، میں غیرت والا بن گیا، میری آنکھ اندر حیا آ گیا، میری آنکھ اندر غیرت آ گئی، لوگوں پھر مومن دی صفت نا اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ لوگوں جویں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسخر، لا یسخر، اتے بھی اللہ نے اوخوئی لا کیا ہے، لا تقربوا الزنا، لا یسخر، لا تقربوا الزنا، اے دو لا یاد کر کے لے جاؤ، اج دی ملاقات دا سبق جے، لا یسخر کسے دا مذاق نہ اڑائیں، لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے آؤ، اگر زانی بن جائیں گا دنیا تے عزت نہیں بچے گی، جوانی تباہ ہو جائے گی، حسن و جمال تباہ ہو جائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، صحیح البخاری کھلی ہے، آمین علیہ السلام نے فرمایا میں ایک منظر ویکھیا ہے، اینج چھوٹے جے منہ والا تندور ہے، اے دے اندر ویکھیا ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں نے، اے نالے رو رہے نے، نالے چیخاں پہ مار دینے، آگ دیاں لپیٹاں اٹھا اٹھا کے نانو، کدی سجے پٹک دیاں نے، کدی کھبے پٹک دیاں نے، اے نالے روئی جام دے نالے آم دے نے، یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول۔ فرمایا رو رہے نے کہ کاش اسی دنیا تے اللہ تے او دے رسول دی تابع داری کر لیں، اسی زنا تو بچ جاندے، قرآن دیاں آیتاں جدوں بھی قرآن پڑھو تے ایڈی توجہ دے نال پڑھو کہ انج سمجھو کہ انج قرآن سانو پڑھ دے تے چنجوڑ کے ساڑھی اصلاح کر دے۔ جدوں اپنی اصلاح واسطے قرآن پڑھاں گے اللہ دی قسم پھر ساڑھی اصلاح دے اللہ دروازے کھول دے۔ اس کر کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ لوگوں کسے عام انسان دی تحریر نہیں، بات نہیں، یہ بات بولو کی دیئے اللہ رب العالمین دی اقترب للناس حسابہم، یوم حساب سرتے آ گیا۔ اسی اپنیاں عیاشیاں نہیں چھوڑیاں، اپنی زد تے انائی نہیں چھوڑی، مینوں گل کر کے جاوے کتھے کوئی بندہ، ایک ایک گل دے میں 10 جواب دواں گا، وہ میرے پائے دا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ تیری اوقات تیری حیثیت کی ہے میرے نال گل کرے۔ ایسے جملے نے جڑے بندے نو جنت دے دروازے تو چک کے جہنم دی تہہ وچ سٹ دیں۔ عقل مند دنا بندہ، دیندار بندہ، علم والا، عمل والا بندہ کدی نہیں ہے جدے الفاظ بولے گا۔
اللہ جیڑا مرضی مقام عطا کر دے بندہ ڈردا ہی رہندا ہے. صحابہ ڈر دے سن اللہ تو ساڈے تے ذمہ داریاں پائیاں نے پتہ نہیں اسی نبھا سکنے یا کہ نہیں. لوگوں اج کوئی بندے نو اللہ تھوڑا جنہ عہدہ دے دے مقام دے دے شہرت دے دے پیسہ دے دے بندہ بندے نو بندہ سمجھدا ہی نہیں. چونک جو رشتہ داراں جو کھڑے ہو کے ذلیل. ایک گل ہور سمجھ کے لے جاؤ بد زبانی کسی صورت بھی جائز نہیں. آج کل ایک ہور بڑا مسئلہ ہے بیوی کول غلطی ہو جائے نو کول غلطی ہو جائے تھی کول غلطی ہو جائے بجائے دے اسی سمجھان دے اسی پورے خاندان وچ انہوں ذلیل کرنے ہیں. او دا نتیجہ جاؤ جا کر کے دیکھو کنیاں طلاقاں دے کاغذ اتھے عدالت وچ پہ. یار ہر بندے دی عزت نفس ہے. میں نہیں چاہتا میں اتھے کھڑا ہوا کوئی بندہ اٹھ کے آ کے مینوں انسلٹ کر دے مینوں گلاں سنا کے چلے جائے. تو یار جیڑی گھر بار چھڈ کے ماں پیو چھڈ کے تواڈے کول آئی ہے نا او دی بھی عزت نفس ہے. او بھی انسان ہے. او بھی کسے دی دھی ہے. او دے سینے وچ بھی دل دھڑکدا ہے. تینوں کنے اجازت دیتی ہے سین وچ ڈرامہ لان دی گھر وچ خاندان بلا کے پورا ڈرامہ رچان دی انہوں ذلیل کرن دی. اللہ نے کہا لا یسخر کسے نو اجازت نہیں کسے صورت اندر نہ وڈے نو نہ چھوٹے نو نہ قوم نو نہ عورت نو نہ مرد نو نہ سس نو نہ سورے نو نہ باپ نو نہ بیٹے نو کسے نو اجازت نہیں. لا یسخر. تو حضرات تینوں تنقید برائے تنقید نہ سمجھیا دے تنقید برائے اصلاح سمجھیا دے. کدی جا کے حالات ویکھو تے صحیح گھر گھر اندر مسئلہ ہے. باپ کرو روٹی نہیں کھا رہا وجہ کی ہے میری نوں بڑی بد زبان ہے. جناب بیٹی نو پوچھے کی گل ہے جاندی نہیں خامن دے گھر جی او پورے گھر دے سامنے مینوں ذلیل بڑا کردا ہے. حضرات جدوں قرآن دی ہے آیت تہاڈی اکھاں دے سامنے آ ایتھے سٹ مار گئی نا آیت لا یسخر ولا تقربوا الزنا تے لا یسخر. اے دو جملے اپنے ایتھے بٹھا لو گلے نہ لمکا لو متھے دی بندیا سجا لو اپنی زندگی دے اندر انہاں دو لفظاں دے نال انقلاب پیدا کر لو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا گھر وچ بھی سکون ہو جائے گا زندگی دے اندر بھی سکون ہو جائے گا. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا تے آخرت بھی بہتر کر دے گا. برداشت کرو برداشت قوت پیدا کرو. جدوں گل برداشت نہ ہوئے ادو قرآن دی آیت سامنے رہا کرو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تھی کو نو کو کسے کو بھی غلطی ہو جائے نا ادو اے آیت سامنے لے آ کے معاف کر دیا کرو کہ اللہ رب العالمین دا آرڈر ہے کہ جیڑے بندے معاف کر دیندے نے غصہ پی جاندے نے احسان کرنے والے بندیاں نال اللہ بڑی محبت کردا ہے. یار میں اگر برداشت کر کے اللہ دا محبوب بندہ بن جا سودا مہنگا. دعا کرو کہ اللہ رمضان آن تو پہلے ساڑی زبان تے ساڑے شرم گاواں دی حفاظت فرمائے تاکہ ساڑے اعمال ضائع نہ ہون. جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ سب نانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگر میری زبان تو کوئی سخت جملے نکل آئے کسی دی دل ازاری ہوئی اللہ واسطے معاف کرنا تنقید برائے اصلاح سی. اللہ سب تو پہلے منو پھر سانو سارے آنو قرآن دیاں اینا آیتان دے عمل دی توفیق عطا فرما جے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.